اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی میرے آقا ہے، اللہ کی سب سے بڑی رحمت بھی حضور کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ جو بھی فضل ملے، جو بھی رحمتیں ملے، خوشیاں منانی ہے، بیٹی ملے خوشی کرنی ہے، بیٹا اللہ دے خوشیاں منانی ہے، آپ امتحان میں کامیاب ہو جائے خوشیوں کا اظہار کرنا ہے، آپ بزنس کے اندر ترقی کر جائیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، دنیا کی ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بھی کرنا ہے، خوشیاں بھی منانی ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ تو جب اللہ کا سب سے بڑا فضل ملے، اللہ کی سب سے بڑی رحمت ملے، تو پھر ہم کہتے ہیں نا کہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ اور محبوب بھی ایسا ہو کہ جس کے بارے میں فرمایا فلولا کا لما خلقت الافلاک، محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو ہم یہ بناتے ہی نہ، فلولا محمد ما خلقت آدم، فرمایا اگر محمد نہ ہوتے ہم آدم کو پیدا نہ کرتے، فلولا محمد ما خلقت الجنہ، فرمایا اگر محمد نہ ہوتے ہم جنت کو ہی نہ بناتے۔ اور اگر سید اعلیٰ حضرت کے الفاظ لے لے تو پھر کہنا پڑے گا کہ زمین و زمان تمہارے لیے۔ ان الفاظ کا مزہ ہی اپنا ہے۔ یہ میں نے سنا تھا ایک عالم صاحب سے، اپنی میری بات نہیں ہے، ان سے میں نے سنا تھا، نقل کر رہا ہوں، انہوں نے بڑی پیاری بات، انہوں نے کہا جی کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور سید اعلیٰ حضرت علی رحمہ، آپ دونوں کے جو اشعار ہیں، جو اقوال ہیں، جو آپ کی گفتگو ہے، وہ الہامی ہے۔ انہوں نے اپنا نظریہ بیان کیا تھا، کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے یہ بات کی بات ہے، اپنا انہوں نے ذوق بیان کیا تھا۔ تو انہوں نے اس کی بات کی، اس کے اوپر دلیل کیا پیش کی، انہوں نے کہا جی الہامی جو کلام ہوتا ہے نا، جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، دل میں ڈالا جاتا ہے، ذہن میں آتا ہے، پھر وہ زبان کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچتا ہے، تو انہوں نے کہا تھا الہامی جو کلام ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ سمجھ آئے یا نہ آئے اس کا دلوں پر اثر ہو جاتا ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اب قرآن پاک کا ترجمہ ہم میں سے کتنوں کو یاد ہے؟ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو قرآن کی ہر لفظ کا، آیت کا ترجمہ جن کے ذہن میں ہر وقت موجود رہتا ہے، لیکن جب تلاوت ہوتی ہے، جب قرآن پڑھا جاتا ہے، ماحول ہی ایسا ہوتا ہے کہ سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے، انسان کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کی طرف سے چیز عطا ہوتی ہے، جو اشعار ہیں، جو الفاظ ہیں، جو ذہن اور قلب میں ڈالے جاتے ہیں، فرمایا یہ ان کی سب سے بڑی نشانی ہے، وہ سمجھ آئے یا نہ آئے، ان کا معنی اور مفہوم ذہن میں ہو یا نہ ہو، وہ دلوں پر اثر کر جاتا ہے۔ اور حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا کلام آپ کوئی سا بھی اٹھا لیں، جب بھی پڑھیں گے، جب بھی سنیں گے، ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور سید اعلیٰ حضرت کا کلام سمجھ آئے یا نہ آئے، انسان کے دل کو سکون ضرور ملتا ہے۔ اور آپ نے کیا کہا تھا؟ عرض کی حضور زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، یہ ان حدیث کا ترجمہ کہہ لیں جو بھی 3 جملے بیان ہوئے ہیں کہ محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو ہم حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا نہ کرتے، محبوب آپ نہ ہوتے تو ہم جنت کو پیدا نہ کرتے، محبوب آپ نہ ہوتے زمین و آسمان نہ بنایا جاتا۔ تو مطلب ہوا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے 2 جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تباں تمہارے لیے، سباو چلے کہ پھول کھلے، وہ باغ پھلے کہ دن ہو بلے، آقا لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ صرف دنیا میں نہیں، سید اعلیٰ حضرت عرض کیا کرتے ہیں، آقا صرف دنیا میں نہیں، ہم تو قیامت کے دن جب لوائے حمد آپ کے ہاتھوں میں ہوگا، تمام نبی رسول اس کے نیچے جمع ہوں گے، اور ابتدائے خلق سے لے کر انتہائے خلق تک سب کو وہاں پر جمع کیا جائے گا آپ کے جھنڈے کے نیچے۔ آقا وہاں بھی ہماری خواہش ہے کہ لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ اور ہم تو یہ دنیا میں بھی حضور کے لیے ہیں، یہ سارا نظام کائنات میرے حضور کے لیے۔ وہی بات ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آج کی اس محفل درود و سلام کو ہم استقبال ربیع الاول کہہ لیں۔ آج جو چاند طلوع ہونے والا ہے، اس چاند کے طلوع ہوتے ہی
ایمان والوں کے چہروں پر ایسی مسکراہٹ آ جاتی ہے جو بیان میں نہیں ہوتی. اس چاند کے طلوع ہوتے ہی دلوں کو ایسا اطمینان ملتا ہے, چہروں پر مسکراہٹیں آتی ہیں, اور ہر طرف ہر گلی ہر محلے میں درود و سلام کی صدائیں گونجنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اگر سید اعلیٰ حضرت کو پھر درمیان میں لے آئے تو کہنا پڑے گا کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم دھام, آقا کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. اس ماہ مقدس میں آپ جدھر کو رخ کریں گے حضور کے ذکر کی محفل سے, آپ جس گلی کا رخ کریں گے, جس محلے کی طرف دیکھیں گے, جس شہر میں قدم رکھیں گے, جس بستی میں جائیں گے, ہر جگہ میرے حضور کی عزت و عظمت کے ترانے گائے جائیں گے. کہیں حضور کی عزت و عظمت کے جھنڈے لہراتے ہیں, کبھی لائٹوں کے ذریعے اپنی محبتوں کا اظہار کیا جاتا ہے, کبھی کسی طریقے سے شریعت کی حد میں رہتے ہوئے ہر محبت والا اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے. اور آج کے اس محفل درود پاک میں کچھ کلام ایسے پڑھے گئے, کچھ گفتگو ایسی ہوئی کہ 3 4 5 7 مضمون اکٹھے ہی جمع ہو گئے. اب خوشبو کی بات ہوئی, یہ بڑی پیاری بات ہے. اب اس کے اوپر ایک حدیث مبارکہ آپ سماعت کیجئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, جو بندہ دنیا میں خوشبو کو پسند کرتا ہے, جو خوشبو سے محبت کرتا ہے, تو فرمایا اللہ کا ایک فرشتہ اس خوشبو سے محبت کرنے والے سے دوستی کر لیتا ہے. جو لوگ خوشبو, اور اس کے بعد فرمایا جمعے کے دن اگر کوئی شخص خوشبو لگا کر مسجد میں جائے تو فرمایا جب تک وہ جس جگہ سے گزرتا ہے اور جہاں جہاں اس کی خوشبو بکھرتی ہے وہاں پر آنے والی ہر چیز اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرنا شروع کر دے اور کما قال علیہ السلام. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنی بھی ہے. اور خوشبو تو ویسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کی پسندیدہ چیز ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں تو ہر وہ چیز پسند ہے جو میرے حضور کو پسند ہے. ہمیں تو حضور کی نسبت سے ہر چیز پسند ہے. تو ربیع الاول شریف کا مہینہ بھی یہ بھی حضور کی نسبت سے ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مبارک مہینے میں دنیا میں تشریف لے کر آئے اور اسی نسبت سے غلامان مصطفیٰ, عشاقان مصطفیٰ گلی گلی محلے محلے حضور کا ذکر کرتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک میں ہے, مسجد نبوی ہے, اور یہ حدیث مبارکہ آپ نے کثرت سے سنی ہوئی ہے. ذوق طبع پورا کر لیجیے. حضور حجرہ مبارک میں ہے, صحابہ مسجد نبوی میں ہے, مجمع لگا ہے, محفل سجی ہوئی ہے. اچانک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قدم مبارک حجرہ مبارک سے باہر رکھا. حضور تشریف لے کر آئے, فرمایا صحابہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی حضور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں. فرمایا اس کے ساتھ عرض کی حضور اللہ کا ذکر کرنے کے بعد, اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ جیسی نعمت عطا فرمائی. سبحان اللہ. آپ کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ قسم کھاتے ہو اس لیے بیٹھے ہو, قسم اٹھاتے ہو. اب آپ بھی سمجھتے ہیں, باشعور ہیں, ہمارے معاشرے میں قسم چھوٹی سی بات پر نہیں لی جاتی اور نہ ہی دی جاتی ہے. قسم اسی وقت لی یا دی جاتی ہے جب معاملہ کوئی اہم ہو, بات اہم ہو تبھی قسم لی یا دی جاتی ہے. تو ویسے اب قسم کھاتے ہو اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو. عرض کی حضور ہم حلف دیتے ہیں, قسم اٹھانے کے لیے تیار ہیں, اسی مقصد کے لیے بیٹھے تھے. فرمایا صحابہ میں نے اس لیے قسم نہیں لی کہ مجھے تمہاری بات پر اعتبار نہیں تھا, بلکہ اس لیے لی کہ میں اپنے حجرہ مبارک میں تھا. اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو پیغام دو کہ محبوب ذرا باہر نکل کر دیکھیے آپ کے غلام ایسا عمل کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے. سبحان اللہ. لوگ بدلے, زمانہ بدلا, 14 صدیاں گزری, لیکن مقصد وہی ہے. صحابہ بھی جمع ہوئے تھے, آج مسلمان بھی جمع ہوتے ہیں. لوگ بدلے ہیں, وقت بدلا ہے, زمانہ بدلا ہے, انداز بدلا ہے, جگہ بدلی ہیں, لیکن مقصد وہی ہے. جمع ہونا, اللہ کا ذکر کرنا, محبوب کی باتیں کرنا, مقصد وہی ہے. تو یہ وہی میلاد ہے جو ہمیں حضور کے صحابہ نے بتایا تھا. اسی طرح شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے حضور کا ذکر کرنا, حمد و ثنا کرنا. اور ہم تو کہتے ہیں نا کہ آؤ مل کر شکر خدا ہم کریں, آؤ مل کر شکر خدا ہم کریں. دے دیا جس نے محبوب اپنا ہمیں, کون دیتا ہے محبوب اپنا کوئی, ایسی نعمت لٹانا بڑی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ماہ ربیع الاول شریف کی برکتیں عطا فرماتے ہوئے سب سے پہلے ہمیں سیرت و کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنانے کی توفیق دے. ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی توفیق دے.
جب تک پڑھیں گے نہیں، جب تک مطالعہ نہیں کریں گے تب تک پتہ نہیں چلے گا، اور جب تک پتہ نہیں چلے گا تب تک عمل نہیں ہوگا۔ تو جب تک ہم مطالعے کی طرف نہیں آئیں گے، حضور کی سیرت کو نہیں پڑھیں گے، حضور کے کردار پر اپنی نظریں نہیں جمائیں گے، حضور علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کو نہیں اپنائیں گے، حضور علیہ السلام کے انداز زندگی کو نہیں پڑھیں گے، حضور علیہ السلام کی شفقتوں کو نہیں دیکھیں گے، تب تک ہمارے اندر بھی وہ چیزیں آنا مشکل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور علیہ السلام کے فضائل سننے کی، سنانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔